دوستان محترم، آپ جائزہ لے لیں، 92 سال کا ٹوٹل جائزہ لے لیں، کسی ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ایسا رویہ نہیں ملے گا بنو امیہ کے دور حکومت کا کہ جس میں انسانی وقار کا احترام کیا گیا ہو اور انسانی عظمت کا احترام کیا گیا ہو، اسلام کا احترام کیا گیا ہو، احکام اسلام کا احترام کیا گیا ہو، شریعت مطہرہ کا احترام کیا گیا ہو۔ جتنی بھی حرمت مآب صورتیں دین حقہ نے، دین الہی نے بیان فرمائی تھیں، ہر ایک دینی حرمت کے مد مقابل انہوں نے اپنا وضعی نظام پیش کیا ہے اور وضعی نظام کو ہی دین سمجھا ہے بعد والے لوگوں نے۔ اس پر ان پر اتنا گلہ نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ ایک قبائلی ٹکراؤ کی صورت میں وہ منظر عام پر آ گیا اور پیچھے یہود کی سازش تھی، کیونکہ بنو امیہ کے جو ابتدائی بنیادی لوگ تھے عبد الشمس سے لے کر آگے تک وہ پلے ہی یہود کے آغوش کے اندر ہیں، تو ظاہر ہے اپنی تباہی کا اثر جو ہے، وہ ماحول کا اثر جو ہے، یہ تو رہ نہیں ہے۔ اور آج بھی وہی مزاج ہے، کتنے کخت لوگ ہیں، آپ کو غزہ کی حالت پر نہیں نظر آتی صورتحال کہ کس قدر وہ اسلام کے مخالف ہیں؟ تو جو ان کے ماحول میں رہا ہو اس کے لیے اسلام کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ اسلام کے مد مقابل تو یہ آ نہیں پائے تھے خلافت راشدہ تک، تو پھر ان کو فتح مکہ کے اندر وہ صورت اختیار کرنی پڑ گئی کہ ہم بغیر کلمہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کلمہ پڑھا۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے اہل علم نے اس معاملے کو بھی عظمت مآب معنوں میں بیان کرنا شروع کر دیا، اور جو مظالم ڈھائے انسانیت شرما رہی ہے، عقل کو پسینہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی اہل اسلام پر۔ کبھی بھی اسلام کی عظمت کی خاطر ان کے کوئی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے، جتنے بھی نظر آتے ہیں اسلام کے مخالف نظر آتے ہیں اور اسلام کے نام پر نظر آتے ہیں کبھی بھی، یا آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں تو توہین سے ان کا مذہبی شعار شروع ہوتا ہے، اور توہین ہی ان کی انتہا ہے، اور صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، مسلمانوں کی توہین، شاعر اللہ کی توہین، یہ ان کا اثاثہ ہے۔ دوستان محترم، اب حیرت زدہ ہو جاتا ہے انسان کہ جس وقت ان کے طرز حکومت کو دیکھتا ہے، یا ان کے رویوں کو دیکھتا ہے، یا ان کے معاملات کو دیکھتا ہے کہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور گالی بھی رسول کو ہی دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا دین، اور ملا اعظم نے ان کے اس دین کو بھی عظمت مآب بنانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولے ہیں، منبر رسول پر جھوٹ بولے ہیں، کتابوں میں جھوٹ بولے ہیں، اور ان کی ظلم اور بربریت پر جتنے لوگ ذبح ہوئے ہیں، اصحاب رسول ذبح ہوئے ہیں، ان کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں، ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہیں، تو سب کچھ ملا اعظم نے اٹھا کر اس سارے مظالم کو، جرائم کو ثواب کا ٹائٹل دے دیا، اجتہاد کا برقع پہنا کر۔ تو میں ملا اعظم سے سوال کرتا ہوں جو اس وقت شور شرابہ کرتے ہیں، اجتہاد کے اندر جتنے بھی علوم مطلوب ہوا کرتے ہیں، کیا آپ کے مجتہد کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھیں؟ اجتہاد ایک علمی مرتبہ ہے، حیرت ہے کئی سال لگ جائیں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو مجتہد بننے کے لیے، اور یہ چند ہفتوں میں مجتہد بن جائیں۔ کوئی ایسی ریکارڈ پر بات منظر عام پر آئے نا، کوئی معجزہ ہی دکھا دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ رسول اللہ کے ممبروں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا تھوکا ہوا کھا کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے دشمنوں کے ساتھ ہمدردیاں جگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ خدا کا خوف نہیں آتا؟ اور فساد پھیلاتے ہو۔ اب آئیے، جس طرز حکومت کو زبان رسالت نے ملک عزوز کہا، اب اسی طرز حکومت کو ملا اعظم خلافت راشدہ کہہ رہا ہے۔ یہ ہے ان کا ایمان، یہ ہے ان کی ذہنی صلاحیتیں۔ گویا بنو امیہ سے بڑھ کر دشمن اسلام آج کا ملا اعظم ہے، جو مظالم کو کلی کر کے، رنگ چڑھا کے ثواب کے درجے میں بیان کر رہا ہے۔ یہ بنو امیہ کے لوگ اتنے ظالم نہیں جتنے یہ ملا ظالم ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستۃ لعنتم لعنہم اللہ وکل نبی مجاب، 6 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور رسول اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور ہر وہ نبی جس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا وہ بھی لعنت فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جس نے کتاب الہی کے اندر زیادتی کی، یعنی کتاب الہی کے احکام میں تبدیلی کی۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے بابت فیصلے کرو، اس کے بابت معاملہ چلاؤ۔ تو اب بنو امیہ نے جس انداز میں فیصلے کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو یہ کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہے؟ معنی کتاب الہی کے اندر تحریف نہیں ہے؟ کون سی
ایسی آیت کریمہ ہے جس کے ضمن میں انہوں نے استدلال کر کے 1,14,000 مسلمان قتل کر دیے، اہل اسلام قتل کر دیے، اور ان کے مالوں کو لوٹا، عورتوں کو لونڈیاں بنائیں، عورتوں سے زیادتی کی، مدینہ پاک تباہ کیا، مکہ پاک تباہ کیا، شاعر اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ یہ اسلام ہے؟ میرا ملا اعظم سے سوال ہے۔ اس کا نام اجتہاد ہے کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرو اور مجتہد بن جاؤ، رسول کو گالی دو اور مجتہد بن جاؤ؟ شرمناک رویہ ہے اس دور کے ملا اعظم کا۔ پھر فرمایا والمکذب بقدر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تکذیب کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے والمسلط بالجبروت، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے جو تلوار کے زور پر مسلط ہوتا ہے، طاقت کے زور پر جو مسلط ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس کی ذہنی جو تراش خراش ہے وہ یہ ہے لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، کہ وہ معاشرے کے ذلیل ترین لوگوں کو عزت دیتا ہے، جن کو اللہ نے ذلیل کہا ہے، کمینہ کہا ہے، ان کو اوپر کے منصبوں پر بٹھاتا ہے، جس طرح بنو امیہ نے بٹھایا، حتیٰ کہ یہاں تک ذلت میں یہ چلے گئے کہ یہود جن سے خیبر چھینا گیا تھا، جن سے ہم نے علاقے واگزار کروائے تھے، انہی کو ہی جناب والا مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ اور ڈرامائی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ، قرآن کے مفسر موجود ہیں اور حدیث کے عالم موجود ہیں، فقہ کے مجتہد صحابہ موجود ہیں، لیکن وزیر تعلیم جو ہے بنو امیہ کو ایک یہودی اور عیسائی نظر آیا۔ گویا یہودی ہی ہمیں تعلیم دیں گے تو تعلیم قابل قبول ہے۔ اور ظالموں، خدا کے قہر سے ڈر جاؤ مولویوں، تمہیں شرم سے تم مر جانا چاہیے اگر ہو تو۔ یعنی قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن کا فہم رکھنے والے جو ہیں، یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، کسی وزارت کے منصب کے لیے، کسی اہم ذمہ داری کے لیے۔ اور مسلمانوں کو، صحابہ کی اولادوں کو، تابعین کو، اتباع تابعین کو تعلیم دینے کے لیے یہود، واہ! اور یہود کی جو نفسیات قرآن نے بیان فرمائی ہیں، یہ سارا زمانہ جانتا ہے، سارا زمانہ جانتا ہے۔ جتنا کمینہ فطرت کے لوگ یہ یہود ہیں، اتنا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے ملا جو ہیں یہ یہود کے ہی ریزہ خار اور فضلہ خار ہیں، لہذا ان کو یہ پالیسی آج بھی مقبول ہے۔ اگر مقبول نہ ہوتی تو اس پر گرفت کرتے، کوئی مواخذہ کرتے، کوئی رائے دیتے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اجتہاد ہی کے کھاتے میں ہے کہ مسلم امہ کو یہودی تعلیم دے۔ یہ ہے اموی دین جو آج ملا جس کی آج ملا تائید کر رہا ہے۔ فرمایا جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو ذلیل کرنے والا جو ہے وہ شخص بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان کو اللہ نے عزت دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا، تقدس دیا، شرافت دی، دین کی خدمات پر، ایثار پر، وفا پر، حضور کی محبت کی عظمت میں بڑے بڑے مقامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اصحاب رسول علیہ الرضوان کے بیان فرمائے ہیں۔ کئی سو آیات اصحاب رسول کی حرمت میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکریم بیان کر رہا ہے اور بادشاہ سلامت ان کو ذلیل کر رہے ہیں، اور اموی لوگ ان کو داڑیوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک رہے ہیں۔ یہ ہے مولویوں تمہارے ننہال کا دین۔ شرم سے مر جاؤ یار، پر شرم نام کی شے تمہارے اندر کوئی نہیں ہے۔